السلام علیکم دوستو، 13 دسمبر ہے اور ملک بھر میں کارگو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جتنے ہمارے سیاسی جھمیلے اس وقت چل رہے ہیں، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ان کا سیاسی انتظام کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں معیشت کی ترقی کے، پروگریس کے، لیکن ایک ہڑتال چھٹا روز ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ اور یہ ہڑتال شروع کیوں ہوئی، اس کا مختصر سا وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ حکومتوں نے نئے ٹریفک قوانین نافذ کیے اور بڑے جرمانے، بھاری چالان، گاڑیوں کی ضبطی اور ڈرائیوروں کی گرفتاریوں جیسے اقدامات کیے۔ غیر معینہ مدت کے لیے اس ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو سندھ اور پنجاب حکومتوں کا تھا کہ پرانے کارگو ٹرکوں اور ٹریلرز کو اپنے صوبوں میں چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور اس طرح نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آنن فانن ایک فیصلے پر عمل درآمد ہوا، اور اس ملک گیر ہڑتال نے پورے ملک میں سپلائی چین کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ اب ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال نے پاکستان کے برآمدی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ پچھلا مال اگر نکل نہیں رہا ہے تو نیا مال تیار کیسے ہوگا اور کہاں پہ اس کو سٹور کیا جائے گا۔ پیداواری عمل شدید متاثر ہے، شپمنٹس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور برآمدات پر انحصار کرنے والی صنعتوں کی پوری سپلائی چین کو عملاً مفلوج کر دیا گیا ہے۔ برآمد کنندگان نے پنجاب حکومت سے اپیل بھی کی کہ نئے ٹرانسپورٹ قوانین کے نفاذ میں نرمی کی جائے، تاہم وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بذات خود اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں واضح کیا کہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس موقف کے بعد اب پنجاب ٹریفک پولیس، جو کہ انتہائی ایماندار پولیس ہے اور بڑی تابع دار بھی ہے اپنے سیاسی باسز کی، انہوں نے پرانے کارگو ٹرک چلانے والے ڈرائیوروں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں ایسے حالات میں جب کہ سڑکوں پہ بے شمار پرانی بسیں، پرانی ویگنیں، پرانی ٹیکسیاں بھی چل رہی ہوں گی۔ اور اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہڑتال جان بوجھ کر کسی منصوبے کے تحت کروائی گئی ہے تاکہ پاکستان کی جو دم توڑتا مینوفیکچرنگ شعبہ ہے، یعنی پہلے ہی ہماری پیداواریت میں کمی کے باعث برآمدات بھی کم ہو رہی ہیں، تاکہ اس کو مفلوج کیا جائے، ٹرکنگ انڈسٹری کو نقصان پہنچایا جائے اور پورے ملک میں اشیاء ضرورت کی قلت پیدا کر دی جائے، جس کا لامحالہ نتیجہ قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نکلے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ محاذ آرائی جو دو صوبائی حکومتوں اور کارگو ٹرانسپورٹرز کے درمیان ہے، ملک گیر لاجسٹکس بحران کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور لاکھوں نہیں تو ہزاروں کنٹینرز درآمدی برآمدی کنسائنمنٹس جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ سپلائی چین متاثر ہے، ملک بھر میں خام مال، تیار شدہ سامان، برآمدات، درآمدات کی نقل و حرکت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ ٹیکسٹائل، زرعی مصنوعات، فوڈ سیکٹر اور دیگر صنعتوں پر گہرے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پولٹری سیکٹر میں خوراک اور زندہ پرندے اب کنٹینرز میں پھنسے ہوئے ہیں، جس سے قیمتوں میں ظاہر ہے اضافہ ہوگا۔ برآمدات خصوصاً ٹیکسٹائل سیکٹر اور درآمدات بند ہونے کے سبب معاشی نقصان بھی روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مختلف ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشنز کے مطابق پاکستان میں کوئی تقریباً 2.5 لاکھ کارگو ٹرک اور ٹریلرز ہیں، اور ان کی اکثریت اس وقت اس ہڑتال میں شامل ہے۔ اب اس کا ایک اندازہ لگائیے کہ ٹیکسٹائل صنعت پہ اس کا کیا اثر ہے۔ پاکستان کی اوسط ماہانہ ٹیکسٹائل برآمدات کوئی $1.5 ارب ہیں، ماہانہ $1.5 ارب، جس کا مطلب ہے کہ یومیہ تقریباً $5 کروڑ مالیت کی ٹیکسٹائل مصنوعات پاکستان سے نکلتی ہیں۔ اب پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ خرم مختار نے کہا ہے کہ صرف ٹیکسٹائل شعبے ہی میں 5 دن میں تقریباً $25 کروڑ کی برآمدی آمدن ممکنہ طور پہ ختم ہو چکی ہے، یعنی پاکستان اس سے محروم ہو چکا ہے، پاکستان بھی، یہ فیکٹریاں بھی، اور ظاہر ہے اس کا اثر مزدوروں پہ بھی پڑتا ہے۔ اب خرم مختار صاحب کا کہنا ہے کہ خام مال کی نقل و حرکت، صنعتی پیداوار اور بندرگاہی سرگرمیوں پر پڑنے والے اثرات کے باعث مجموعی معاشی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے،
اور یہ بحران ملک بھر کے متعدد شعبوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برآمدی شعبہ پہلے ہی بلند توانائی ٹیرف، تاخیر سے ملنے والے ریفنڈز کے باعث لیکوڈیٹی مسائل، بڑھتی ہوئی لاگت جیسے غیر معمولی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس صورت میں اب صنعتی سرگرمیاں بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ انہوں نے تمام ذمہ دار اداروں اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ یہ ٹریفک قوانین جو ہے نئے قوانین ہیں، ان کا فوراً نوٹس لیں اور اس کا کوئی پائیدار حل نکالیں۔ اس طرح ایک آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کامران ارشد نے بھی پنجاب حکومت سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ایک خط لکھا اور کہا کہ 8 دسمبر سے جاری جو ہڑتال ہے اس کے باعث بالخصوص برآمد کنندگان کو شدید مسائل کا سامنا ہے، اور یہ ہڑتال برآمدات کے عمل کو متاثر کر رہی ہے براہ راست۔ اب ظاہر ہے اس کے باعث مسلسل جو خلل ہے، ڈسرپشن جس کو کہتے ہیں، بین الاقوامی خریداروں کی جانب سے برآمدی آرڈرز کی منسوخی کا سنگین خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے پاکستان کی زر مبادلہ کی آمدنی کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، لیکن ابھی تک کسی نے سنی نہیں ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کے حساب سے کروڑوں روپے کا نقصان ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر خاص طور پہ براہ راست متاثر ہوا ہے، اور یہ ہڑتال اگر مزید چند دن جاری رہی تو بحیثیت مجموعی یہ نقصان اب اربوں میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں ہے بلکہ تمام کھانے پینے اور سروسز سیکٹر سارا اس سے منسلک ہے۔ اب کئی ہزار کنٹینرز اس وقت پھنسے ہوئے، صرف افغان پاکستان جو تجارت ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کے کوئی 8,000 کم از کم کنٹینر پہلے ہی سے پھنسے ہوئے ہیں، اس میں اب کئی ہزار کنٹینرز اور ٹرکوں کا مزید اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ پاکستان کی پہلے سے دیگرگوں جو معیشت ہے، ڈگمگاتی ہوئی معیشت ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب اس میں بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا کسی کو احساس ہے، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، 2 وزرائے اعلیٰ کو، کیا سیاسی احکامات کی یہ اندھی تعمیل جو ہے جان بوجھ کر کاروبار کو برباد کرنے کی منظم سازش ہے؟ سرکاری افسر جو راتوں رات ایک اعلانیہ، ایک حکم نامہ آتا ہے، غیر منطقی حکم نامہ، ان فیصلوں کی مزاحمت کیوں نہیں کرتے، ان پہ آنکھیں بند کر کے عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں؟ اور ایسی صورت میں ایک ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے اگر بیوروکریسی اپنے سیاسی آقاؤں کے غیر معقول اور نقصان دہ احکامات کو بغیر سوچے سمجھے نافذ کرتی رہے؟ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ آپ کے سیاسی باس نے کیا اور آپ نے راتوں رات اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے، خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام اقدامات کو سیکوینس کرتے ہیں، پہلے اعلان ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، ڈیڈ لائن کے بعد پھر ہلکے پھلکے جرمانے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جرمانے بھی شروع کر دیے، ٹرک ضبط کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ افسران جو کہ پولیس ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے اور ان کے سیاسی سرپرست دانستہ طور پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے قاتل ہٹمن بنے ہوئے ہیں؟ ایک بہت مشہور کتاب تھی اکنامک ہٹمن، کہ کس طرح امریکہ مالی امداد قرضوں کے ذریعے ہمارے جیسے ملکوں کو مقروض کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے فیصلے جو ہیں ہماری بیوروکریسی کے اور سیاسی باسز کے، وہ تو براہ راست صنعت، مینوفیکچرنگ، ٹرانسپورٹ اور ان لاکھوں خاندانوں کے روزگار پر بھی ضرب لگا رہے ہیں جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ایسے وقت میں جب بے روزگاری پہلے ہی بلند سطح پہ ہے، برآمدات مسلسل گر رہی ہیں، 11 اکتوبر سے کراچی کے راستے افغانستان کے ساتھ تجارت بھی عملاً بند ہے، ہم کس قسم کے خود پسند طاقت کے نشے میں مبتلا اور تنگ نظر حکمرانوں سے دوچار ہیں جو قومی مفاد بالکل بالائے طاق رکھ کر بے حس اور لا تعلق نظر آ رہے ہیں اپنی خود پسندی میں، نرگسیت میں، اور یہ کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے، بھلے اس سے لاکھوں کاروبار، لاکھوں افراد کا روزگار ہی برباد کیوں نہ ہو جائے، اور ملک کی معیشت پہ اس پہ بھلے کتنے ہی منفی اثرات پڑے، لیکن ان کے احکامات جو ہیں ان پہ
عمل درآمد بڑا ضروری ہے۔